آج کا دن پاکستان کے لیے بہت ہی ڈرامیٹک تھا اور ایک سیاسی جماعت کے لیے تو شدید ڈرامیٹک تھا، کیونکہ جو پاکستان کی عدالت میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہیں اور آنے والے وقت کا بھی کچھ پتہ دیتی ہیں۔ فاتح صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ عدالتی ایوانوں میں بڑی ہلچل ہوئی ہے دو بڑے کیسز میں آج، بلکہ جو سائفر کا کیس ہے وہ جو سب سے بڑی ہیڈ لائن تو وہی ہے آج کی، وہ جس طریقے سے اس کا فیصلہ آیا، اس پہ جو رد عمل آیا، اس کا جو امپیکٹ ہوگا پاکستان کی سیاست پہ، تحریک انصاف کی سیاست پہ، بہت کچھ آج ڈسکس کرنے کو، اور ریزرو سیٹس، اور اس کے ساتھ ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے۔ پہلی ہیئرنگ تھی، بڑے اس میں مکالمے ہوئے، جو پی ٹی آئی تھی وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں، ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے، لیکن امپورٹنٹ کیس ہے and it could change the dynamics of our politics۔ لیکن اتنے چونکہ عرصے کے بعد عدالت سے کچھ ایسا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ اچھی نوید ہے پی ٹی آئی کے لیے، تو ان کا حق ہے کہ آج خوشی منا سکتے ہیں۔ دیکھیے، آج اگر وہ لڈو بانٹ رہے ہیں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے دن بعد ان کو اچھی خبر سننے کو آئی ہے، تو ان کا یہ کہنا بنتا ہے، یعنی کہ دیکھیے بطول اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پارٹی کے اوپر بڑا برا وقت آیا اب ہے، بڑی سختیاں جھیل رہے ہیں، چاہے ان کی قیادت ہو، چاہے دیگر ان کے جو سپورٹرز ہوں، تو ان حالات میں اس طرح کا فیصلہ آنا، اس کی جو کانسیکوینسز اس میں بات کریں گے، لیکن آج اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں تو آج آپ کی بڑا دن ہے، خوشی بنتی ہے، آپ کی بنتی ہے، بالکل ہے۔ اور آپ کو بھی مبارکباد دوں کہ نہ دوں؟ چلیں آپ بھی مبارک لے لیں، ابھی دیکھتے ہیں۔ بینگ اے جرنلسٹ آئی ایم ایکچولی ہیپی، کیونکہ وہ کیسز اگر بنیادوں پہ ہیں اور وہ ختم ہو رہے ہیں تو وہ اس میں واقعی خوشی کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں یہ عدالتوں کے لیے بھی یہ کہنا کہ جی وہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ دیں تو بڑے اچھے ہیں، ہمارے خلاف دیں تو بڑے برے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو بھی فیصلہ ہے اس پر بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں تھوڑا معیشت پہ بھی بات کر لیں گے کہ واقعی جو ہمیں سن رہے ہیں کہ 11.8% مہنگائی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے، اس کا آپ کو اور مجھے فرق پڑا ہے نہیں اس میں؟ بالکل، اور جو آج کی رپورٹ ہے اس میں بالکل کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 30 مہینے کے اندر جو ہے کہ اگر موازنہ کریں تو کم ترین انفلیشن ہے، اور یہ لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ کہیں جہاں پہ یہ جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کی قیمتوں میں کچھ تھوڑی کمی آ رہی ہے، تو کیا واقعی میں یہ ایک سوال ہم اینڈ میں کریں گے بطول، کہ ملک میں جو معیشت ہے وہ کچھ حد تک کنٹرول میں آ رہی ہے؟ از اٹ ٹو ارلی ٹو سیلیبریٹ یا کیا؟ تو یہ بات کریں گے، یا پھر جو اقدامات ہیں وہ سپرفیشلی ہیں اور ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بعد؟ امپورٹنٹ سوال ہے یہ، پروگرام کے آخر میں اس پہ بات کریں گے۔ ہم لوگوں میں جوائن کریں گے تو وہ ریڈرز جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، ان کو تھوڑا سا ٹھہرنا پڑے گا۔ ابھی خبر خلاصہ کی طرف چلتے ہیں۔ مین دیکھیں کہ آج ہم سائفر سے شروع کر رہے ہیں، سائفر سے شروع کرتے ہیں۔ تو سائفر میں ایکچولی ہوا کیا آج ایگزیکٹلی؟ وہ لوگ جنہوں نے آج باقاعدہ طور پر ان کو اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، تو ان کے لیے آپ پیش کریں ذرا خبر خلاصہ۔ بالکل، آپ کو بتاتے ہیں کہ کیس میں آج ہوا کیا ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود کو بری کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اس کو سنایا گیا بعد میں۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سائفر اپیلیں منظور ہوئی ہیں۔ ٹرائل کورٹ کی 10 سال کی سزا کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ عمران خان کو بری کرنے کے الفاظ چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ نے استعمال کیے۔ سائفر کیس پر فیصلہ چند روز پہلے محفوظ کیا گیا تھا، جسے آج سنایا گیا ہے۔ سائفر کیس کے فیصلے میں غیر معمولی تیزی دکھائی گئی۔ دوپہر کو 342 کا بیان مکمل ہوتا ہے اور 77 صفحے کا فیصلہ آ جاتا ہے، یہ عدالتی ریمارکس۔ لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ غیر معمولی تیزی ہے، کیونکہ یہ بہت ڈیلے ہو گیا۔ دیکھیے اب یہ سماعتی آج شاید تیزی ہو آج کے دن، لیکن اوور آل پروسیکیوشن جتنی تیزی ہے، جتنی جو ہے وہ التوا ہے، وہ تو اب تشریح ہے، لیکن ایکچوئل چیز باٹم لائن یہ ہے کہ یہ فیصلہ آ گیا۔ اب دیکھیں بطول، اس میں پہلے تو ذرا بالکل کلیئر کریں نا کہ اس فیصلے کے اوپر بھی کیوں ہے، تو یہ ایک عدالتی فیصلہ، لیکن اس ساری سیاست اس کے گرد اندر بھی ہے، باہر بھی ہے، جڑی ہوئی ہے، تو تھوڑا سا میں کلیئر کرنا پڑے گا کہ جب ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں تو ہم تفریق کر پائیں کہ اس کا جو ایک قانونی عنصر ہے، the legal aspect of it، اور دوسرا اس کا ایک جو پولیٹیکل کانسیکوینس ہے، ان دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو بات کر لیں کہ ایکچولی یہ کیس ہے کیا۔ دیکھیے اس کو میں دو طریقے سے ڈیوائیڈ کروں گا بطول، اور ابھی آج پروگرام میں جو ہمارے گیسٹ آئیں گے ذرا ان سے اس پہ بحث بھی کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سائفر کا وہ معاملہ جس کو لے کر عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے ایک بیانیہ بنایا، یہ پہلا ایسپیکٹ ہے۔ دوسرا ایسپیکٹ ہے اس کا کہ اس کی بنیاد پہ باقاعدہ ایک آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا کیس بنانا۔ ان دونوں کو میں جوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم ان کو جوڑیں گے نا تو پھر پتہ کیا ہوگا، پھر ایک سائڈ کہے کہ دیکھیں جی آج تو یہ اس فیصلے کا مطلب ہے کہ جی وہ تمام تر سائفر جو تھا وہ جھوٹ تھا،
which is actually not true. اور دوسری سائڈ کہے گی نہیں جی دیکھیں یہ تو قومی سلامتی کا معاملہ ہے, اس میں تو عدالت کو یہ فیصلہ کرنا نہیں چاہیے تھا. That is also not true. تو اس کو تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ ہم ایسے کریں گے کہ دیکھیں ایک ہے سائفر جس کی بنیاد پہ وہ پورا بیانیہ بنایا گیا, اور اس میں کیا کہا, اس میں خان صاحب نے وہ جو مشہور و معروف وہ لہرایا تھا انہوں نے جلسے میں, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ثبوت ہے کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے, اسے ہٹایا جا رہا ہے, رجیم چینج ہے. اور بعد میں انہوں نے کہا کہ جی امریکہ نے یہ سائفر جو ہے یہ ثبوت ہے, یہ ثابت کرتا ہے کہ امریکہ نے میری حکومت کو نکالا, ہٹایا, رجیم چینج کی. اور بعد میں انہوں نے کہا کہ گم ہو گیا. اور اچھا اب وہ بعد میں آتے ہیں نا, تو پہلا تو یہ ہے یہ ثابت ہو گیا, میں اس پہ کلیئر کر دوں بطول, یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جو بیانیہ تھا یہ ٹھیک یہ غلط تھا. اس سائفر میں کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ آج کے فیصلے میں لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے ہیں. وہ سائفر کا جو کانٹینٹ ہے اس میں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ امریکہ نے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا. اس کی گواہی وہ صاحب خود دے چکے ہیں جنہوں نے سائفر لکھا, ایمبیسڈر اسد مجید, باقاعدہ طور پر انکوائری میں بھی دے چکے ہیں, اس کورٹ کے یہ جو کیس تھا اس کی ہیئرنگ میں بھی دے چکے ہیں, ویسے بھی کہہ چکے ہیں جو میٹنگ ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اس میں بھی کہہ چکے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اپنا انویسٹیگیٹ بھی کر چکی ہے. ہر فورم نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے بطول کہ اس سائفر میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امریکہ نے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی. تو وہ جو اس بنیاد پہ جو انہوں نے بیانیہ بنایا تھا وہ غلط تھا. اور یہ یہاں تک بات درست ہے کہ ڈپلومیٹک کیبل ضرور تھی اور ایک کمیونیکیشن تھی, لیکن وہ روٹین کی کمیونیکیشن تھی. لیکن جس طرح سے پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے اس کی پریزنٹیشن کی تھی وہ غلط تھی, جھوٹ کا عنصر, اور وہ بالکل ثابت ہو چکا ہے. تو آج اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر یا لیڈر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ جی آج کے فیصلے سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس سائفر میں یہ ثبوت تھا کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے, تو وہ غلط تشریح کرے. نہیں تھا, وہ غلط تھا. آج کا عدالتی فیصلہ کیا ثابت کر رہا ہے, وہ یہ ثابت کر رہا ہے, صرف یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس بیانیے کے اوپر جو حکومت نے کیس بنایا تھا آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کا کہ جی وہ سائفر ایکچوئل جو ایک سیکیور کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب نے کہیں گما دیا یا شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو جو ہے وہ پبلک کر کر اور آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کی, وہ ثابت نہیں ہوا. اور فاتح صاحب آپ کو یاد ہوگا کیونکہ آپ ایک بار وضاحت کرتا ہوں, سوری میں ایک بات کر رہا ہوں. آخری میرا نقطہ اس میں یہ کہ بطول دیکھیے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سائفر کی جو پوری تھیوری تھی جو انہوں نے کہا کہ وہ صحیح تھی وہ غلط تھی. آج بھی یہ بالکل ثبوت ہے کہ اس ڈاکیومنٹ سے یہ جو ایسے لہرا رہے تھے اس میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امریکہ نے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی. وہ تو خود بھی اب یو ٹرن لے چکے ہیں. لیکن آج کے فیصلے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ اس سارے سائفر معاملے میں عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے وائلیٹ نہیں کی, وچ مینز کہ ان کے اوپر کیس نہیں بنتا, وچ مینز کہ ان کے اوپر انہوں نے غلط بیانی تو کی لیکن اس غلط بیانی کی بنیاد پہ وہ جیل نہیں جا سکتے. بالکل, یہ ہے فرق. بالکل اور یہ فرق کر دینا واضح بہت ضروری تھا کیونکہ جس طرح سے جرنلسٹ کو ٹرول کیا جاتا ہے ان کیسز یا دوسرے کیسز کو لے کے, تو ہم نے آپ کو اس لیے بھی وضاحت کی ہے کیونکہ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا حصہ ہے جس پہ پی ٹی آئی سیلیبریٹ کر رہی ہے, اور ہم ان کے ساتھ ہیں کہ وہ صحیح سیلیبریٹ کر رہی ہے. کیونکہ عمران خان نے جو ڈپلومیٹک بلنڈر کیا تھا اس کو سب کریٹ کر کے, گورنمنٹ نے اس سے بھی بڑا بلنڈر کیا اس کے اوپر کیس بنا کے, دیکھیے اب جس کا فائدہ آنے والے وقت میں اب جب وہ کیس بنا یہ سو ظاہر بات ہے اس ٹائم ہر شخص نے کہا ٹھیک ہے جی بشمول عدالت نے اچھا جی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ ثابت کریں کہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ جو ہے وہ وائلیٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ کیس یہ نہیں تھا کہ جی کیا سائفر کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رجیم چینج ہوا, یہ کیس نہیں تھا. کیس اس سے آگے ایک اور اس کا پہلو تھا, وہ پہلو آج ثابت ہو گیا ہے کہ وہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ وائلیٹ نہیں ہوئی. چنانچہ ان عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب پر یہ کیس بنانا غلط تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس کی بنیاد پہ انہیں جیل میں ڈالنا بھی غلط تھا. یہ ثابت ہو رہا ہے. لیکن مہربانی فرما کر آج کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیں جی ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ نے ہی رجیم چینج کی ہے,
اب لوگ کنفیوز کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ سائفر حقیقت ہے. ہاں بھائی سائفر حقیقت ہے. ایون گورنمنٹ کے ایریا میں بیرسٹر عقیل صاحب نے جو بھی پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا جی حقیقت سے جھٹلایا نہیں جا سکتا, تو what do you mean by that؟ نہیں میں اس کو بتا رہا ہوں, یہ کنفیوژن جان کے ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں سائفر حقیقت ہے. یہ دیکھیں سائفر ہے, سائفر تھا, یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں, لکھا ہوا ڈاکیومنٹ تھا. ایشو یہ نہیں کہ سائفر تھا یا نہیں, ایشو یہ کہ کیا اس سائفر میں یہ ثابت ہوتا تھا کہ امریکہ نے دھمکی دی اور گورنمنٹ گرائی. نہیں, یہ ثابت نہیں ہوتا تھا. تو یہ کنفیوژن جو ہوتی ہے نا, اور کوئی بھی سفارتکار جب دوسرے ملک کے سفارتکار سے بیٹھ کے کوئی ڈپلومیٹک کمیونیکیشن کرے گا اور وہ لکھا جائے گا تو اس کو سائفر ہی کہیں گے. یہاں پہ سائفر کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا ہے, جو ہمارے جو ریسرچ نہیں کرنا پسند کرتے, کہ یہ کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہی تھا اور وہ کبھی ڈی کلاسیفائی ہو سکتا تھا, اور اس پہ یہ پالیٹکس ہی جو کی جائے. لوگ ہم یہ کوئی کہے گا دیکھیں جی بطول اور فہد بیٹھ کے بال کی کھال اتار رہے ہیں. نہیں, ہم بال کے کھال نہیں اتار رہے. آپ کو سمجھا اور ہم جنرلی بھائی اگر آج ایک فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے تو اچھی بات ہے, ان کی خوشی بنتی ہے. اور اگر کوئی شخص بھی کسی بھی جرم میں بے گناہ ثابت ہو رہا ہے تو it is one should celebrate. اور فہد صاحب جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز تھیں اس میں بھی یہی ڈٹرمن ہوا تھا کہ ایسا کوئی کانٹینٹ موجود نہیں ہے جو تھریٹننگ ہو. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل کلیئر تھا اور بار بار یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. تو اس لیے آج خوشی کا دن ہے پی ٹی آئی کے لیے, ان کو خوشیاں منانی چاہیے, لیکن وہ جس معاملے پہ خوشی منا رہے ہیں اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. دو الگ الگ چیز. خوشی منائیں لیکن سوچ سمجھ کے. بالکل. تو بتا دیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر, انفیکٹ یہ تو ہم شیئر کر چکے ہیں. دوسرا جو ہمارا آج اسی پہ امپورٹنٹ, کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے آج ایک اچھا دن جا رہا ہے, تو آج جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ اچھا بائی دا وے سائفر کیس سے اب کیا فائدہ ہوگا وہ ذرا ہم بریک کے بعد آ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ایکچولی یہ پالیٹکس میں کیسے ٹرانسلیٹ ہوگا. لیکن اس ڈسکشن میں ہم آج کی ریزرو سیٹس کا بھی ہیئرنگ کی بھی بات کر لیتے ہیں. وہ بھی پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے اگر ہو گیا تو, اگر ان کے حق میں فیصلہ آ گیا. لیکن جو ریمارکس ہے وہی بہت انکریجنگ ہے, شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. ہاں, اور اگر بتا دیں کہ ایکچولی ہوا کیا اس میں آج. بالکل, بلکہ میرے لیے تو بڑا انٹرسٹنگ تھا اب تک کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مجھے تو بہت انٹرسٹنگ لگی یہ سماعت. اس میں یہ کہا گیا کہ سارا معاملہ عوام کا ہے, ان کے انہیں حق نمائندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا. اگر سنی اتحاد کونسل سے غلطی ہوئی تو الیکشن کمیشن کو تصحیح کرنا چاہیے تھا, یہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے. جسٹس جمال مندوخیل کا یہ کہنا تھا کہ عوام نے تو ایک پارٹی کو ووٹ دیا تھا, آزاد امیدوار کو نہیں. کیا انتخابی نشان لینے کے بعد سیاسی جماعت کا وجود برقرار تھا یا ختم ہو گیا تھا؟ الیکشن کمیشن پہلے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت درست مانتا ہے, بعد میں مخصوص نشستیں بھی نہیں دیتا. پہلے شمولیت سے روکا اور اب حق بھی نہیں دے رہے. تو یہ کنفیوژن تھی, اس کو ہائی لائٹ کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے. اور جسٹس منیب, یہ سب سے عام ہے, جسٹس منیب اور چیف جسٹس کی تلخ کلامی میں ایک دفعہ ایک بینچ کے سامنے پیش ہوا تو میں نے کہا کہ اگر مائی لارڈ نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں اپنا کیس آپ کے سامنے چھوڑ دیتا ہوں. یہ دو جسٹسز کی تلخ کلامی تھی اس کیس کے اوپر لے کے. ایک واضح ایک اوپینین میکنگ ہے جو اس میں نظر آ رہی ہے. اور جسٹس منیب نے کہا ہے کہ یہ انتہائی غیر منصفانہ ریمارکس ہیں. فل کورٹ بیٹھا ہوا ہے, ہر جج کو حق ہے کہ وہ سوال اٹھائے. ایسا تاثر نہ دیا جائے کہ پہلے سے ذہن بنا لیا گیا ہے, میں اسے تسلیم نہیں کرتا. مخصوص نشستوں کی کیس کی سماعت 13 رکنی بینچ کل دوبارہ کرے گا. تو اب اس میں دیکھیں یہ امپورٹنٹ کیس ہے, کیونکہ اگر یہ ان کے حق آ جاتا ہے, اور یہ عام تاثر ہے کہ کیس لمبا نہیں لٹکے گا, اگر تو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو بہت بڑا ایشو ہوگا. پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ بہت زیادہ بڑھ جائے گی, اور اس کی جو مسل ہے, پارلیمنٹری مسل ہے, وہ بہت زیادہ جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن اگر یہ ریجیکٹ ہو گیا اور اگر یہ گورنمنٹ کے فیور میں چلا گیا تو ان کو ایک بار پھر 2/3 اکثریت مل جائے گی, جس سے وہ بہت ساری اصلاحات کر سکتے ہیں. ویری امپورٹنٹ ہے, اس پر ذرا بات کریں گے. اور اسی طرح کی بات الیکشن کمیشن کے پنجاب کے ممبر نے بھی کہی تھی, جنہوں نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا تھا. ایک بریک لیتے ہیں, پھر سے کنٹینیو کریں گے.